نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ میرے اپنے بچوں کی ابتدائی تعلیم خاص طور پہ یہاں پہ تھی، پھر کسی وجہ سے مجھے شفٹ کرنا پڑا تو جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف میں گئی. اس وقت بہترین ایجوکیشن سسٹم ماشاءاللہ سے آپ لوگ دے رہے ہیں معاشرے کو، جس میں ہمیشہ میں ذکر کرتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جا رہی ہے. تو یہ خیال کیسے ہے آپ لوگوں کو، تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا. ایک تو دار ارقم کے حوالے سے جنہوں نے پروفیسر عرفان صاحب نے یہ شروع کیا تھا، اور ان کا ویژن اور مقصدیت اس میں یہی تھی کہ ہم لوگوں کو دین کے قریب کر سکیں، فہم قرآن کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، سب کو ہم ایک ہی سانچے میں ڈھال کے اور اچھے انداز میں قوم کا اور امت مسلمہ کا ایک پروڈکٹیو حصہ بنا سکیں. تو اس حوالے سے انہوں نے سرگودا میں یہ شروع کیا، اور اس کے تقریباً 10 سال بعد لاہور میں اس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ہمارے 4-5 دوست، جن میں یاسین خان صاحب، اشتیاق احمد گوندل صاحب، عامر چیمہ صاحب، ڈاکٹر مدثر صاحب اور وقاص انجم جعفری صاحب، انہوں نے پہلے دار ارقم کا لاہور میں گارڈن ٹاؤن میں اس کا آغاز کیا. اس کے بعد دوسرا اور تیسرا دار ارقم لاہور میں نے بنایا. یہ تقریباً 2001-2000 کی بات ہے. تو اس پہ مقصد یہی تھا، اور اس میں میرا خیال شاد و نادر کوئی ماہ ایسا گزرتا تھا کہ جس میں ہم فہم قرآن کی کلاسیں نہ کرتے ہوں، جس میں والدین کو اور بچوں کو اور اساتذہ کو اس فہم قرآن کے پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت نہ دیتے ہوں. اور بے شک اس پہ روزگار میں یا بزنس میں تو قطعاً انکار نہیں ہے کہ ہم اس سے ہٹ کے کوئی چیز کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہی تھا کہ ہم اگر ارن بھی کرتے ہیں تو لیکن اس میں مقصدیت اہم ہو، اس میں اللہ کی رضا حاصل ہو، اور جو ہم معاشرے میں دیں وہ اس جس میں شیوہ پیغمبری کہا جاتا ہے وہ واقعی اس کا حق ادا کر سکے. ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے ماشاءاللہ سے. اور ابھی تک اگر دیکھا جائے تو لاہور کے اندر کتنے سکولز ماشاءاللہ سے ہیں دار ارقم کے تحت جو چل رہے ہیں؟ مور دین 80 کیمپسز ہیں، یا 90 کے قریب ہوں گے جو لاہور میں رن ہو رہے ہیں، صرف لاہور شہر. اچھا سر، اتنے زیادہ ماشاءاللہ کیمپسز، اور اس دورانیے میں اس کی بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا بڑا پاکٹ فرینڈلی ہے، ایک معیاری ایجوکیشن جو ہے وہ بڑے مناسب فیس کے اندر بچوں کو دی جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو کوئی اس میں کاروباری نقصان تو نہیں اٹھانا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے کہ روزگار کا ذریعہ بھی تو ہے. جی بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد کتنا بھی وہ گناہگار کیوں نہ ہو اور اپنے تئیں کیسا بھی کام کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرے بچے نیک ہوں. ایگزیکٹلی. اور کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ہر فرعون بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا موسیٰ کی طرح ہی ہو. تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا بہت سا جو طبقہ ہے ہماری اس پہ معاشرے کا، وہ اپنے بچے کو نیکی کی طرف، دین کی طرف، اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کی طرف بالکل لے جانا چاہتا ہے. میں نے کہا بہت سارا کوئی لبرل ایسا ہو یا بالکل خدا بیدار شخصیت ہو تو وہ کہے گا کہ میں نے ادھر بالکل نہیں جانا، ورنہ ہمارے معاشرے کا 80-90% طبقہ جو ہے وہ اس سے جڑا رہنا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی. ہم نے یہی کوشش کی کہ ہم ابتدائی طور پہ جو لوگ بھی چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا بھی اسی کے لیے ہے، اور دوسرا یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان کے حوالے سے ہو تو میرا خیال ہے کہ برکات اس کی زیادہ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم فوراً کرمانے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آسانیاں بہت ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ آسانیاں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. ہم نے مشکل حالات بھی دیکھے، درمیان میں ابھی کووڈ گزرا ہے، بالکل ایسے ہی. تو آپ یہ دیکھیے کہ سینکڑوں سکول پنجاب میں بند ہوئے ہیں. اللہ کا بڑا احسان شکر ہے، اور اس میں ہمارے والدین کا اور بچوں کا کنٹریبیوشن ہے. پورے پاکستان میں ایک بھی دار ارقم نہیں بند ہوا. بالکل سروائیو کر گیا. بالکل سروائیو کیا، اس لیے کہ ہم اس کو سرو کرنا چاہتے تھے. ان مشکل حالات میں بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ ڈلیور کر پائیں. ہم نے گھروں میں پہنچایا، ہم نے لوگوں کو بلا کے دیا، لیکن یہ جو برکات کا نام لیا جاتا ہے نا وہ یہی چیز ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے.